ایک بازار سے ایک مغرور شخص گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سر پر ایک ڈول اٹھائے عورت پر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور نخوت سے پوچھا، اے مائی، کیا آپ بیچ رہی ہو؟ عورت نے کہا، جی میں گھی بیچ رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، اچھا دکھاؤ تو کیسا ہے؟ گھی کا وزنی ڈول سر سے اتارتے ہوئے کچھ گھی اس آدمی کی قمیض پر گرا۔ تو یہ بہت بگڑ گیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، نظر نہیں آتا کیا میری قیمتی قمیض خراب کر دی ہے تو نے؟ میں جب تک تجھ سے اس قمیض کے پیسے نہ لے لوں تجھے تو یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے بیچارگی سے کہا، میں مسکین عورت ہوں اور میں نے آپ کی قمیض پر گھی جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو۔ اس آدمی نے کہا، جب تک تجھ سے دام نہ لے لوں میں تو تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے پوچھا، کتنی قیمت ہے آپ کی قمیض کی؟ اس شخص نے کہا، 1000 روپے۔ عورت نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا، میں فقیر عورت ہوں، میرے پاس سے 1000 کہاں سے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ عورت نے کہا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوا نہ کرو۔ ابھی یہ آدمی عورت پر اپنی دھونس اور دھمکیاں چلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے ماجرا پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کہہ سنایا۔ جناب، میں دیتا ہوں آپ کو آپ کی قمیض کی قیمت، اور جیب سے 1000 روپے نکال کر اس مغرور انسان کو دے دیے۔ یہ آدمی 1000 روپے جیب میں ڈال کر چلنے لگا۔ جا تک قدر ہے، تو تجھے کیا چاہیے مجھ سے؟ تو نے اپنی قمیض کے پیسے لے لیے ہیں نا؟ بالکل، میں نے 1000 روپے لے لیے ہیں۔ تو پھر قمیض قدر ہے؟ وہ کس لیے؟ ہم نے تجھے تیری قمیض کے پیسے دے دیے ہیں، اب اپنی قمیض ہمیں دے اور جا۔ تو کیا میں ننگا جاؤں؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور اگر میں یہ قمیض نہ دوں تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دے۔ 1000 روپے؟ نہیں، قیمت وہ جو ہم مانگیں گے۔ تو کیا قیمت مانگتے ہو؟ تو نے تو مجھے 1000 دیے تھے۔ تیرا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔ پھر ٹھیک ہے، ہماری قمیض اتار دے۔ تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اور جب تو اس مسکین عورت کو رسوا کر رہا تھا، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ کمال ہے کہ یہ تجھے ظلم لگ رہا ہے۔ اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جیب سے 2000 نکال کر نوجوان کو دے دیے، اور نوجوان نے مجمع میں اعلان کیا کہ 2000 اس عورت کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے۔ ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے۔ اگر معاشرتی طور پر ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں تو دنیا کی بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہو۔ اگر وقت ملے تو سوچئے گا۔